فطر کے مستحق کون افراد ہیں؟ تو میرے دوستو یاد رکھیے، ہم نے جو اپنے معاشرے کے اندر سمجھ لیا ہے کہ صدقہ فطر کے، زکوٰۃ کے، فطرانے کے، عشر کے مستحق ہم نے جو سمجھ لیا ہے کہ جو غریب ہوگا، یتیم ہوگا، مسکین ہوگا، فقیر ہوگا، ہم نے اپنے معاشرے کے اندر اس بات کو اپنے دل میں بٹھا لیا ہے کہ زکوٰۃ صدقات کے مستحق یہی افراد ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ہر وہ بندہ جو صاحب نصاب نہیں ہے وہ زکوٰۃ کا، فطرانے کا، عشر کا مستحق بن سکتا ہے۔ اب صاحب نصاب کون ہے؟ تو میں نے بتا دیا کہ عرض کر دوں، جس کی ملکیت میں سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت اور ضرورت سے زائد اشیاء، ٹھیک ہے، قیمتی اشیاء بندے کے پاس ہوتی ہیں، اگر ان ساری چیزوں کو جمع کر لیا جائے، اگر کسی کے پاس سونا تھوڑا سا ہے، چاندی نہیں ہے، پیسہ ہے، اس کے علاوہ کچھ اور ضرورت سے زائد سامان ہے، ان چیزوں کی قیمت کو جمع کر لیا جائے، اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے کراس کر جاتی ہیں تو وہ بندہ صاحب نصاب کہلائے گا۔ اور جو بندہ جس کی ملکیت میں اتنی قیمت نہیں ہے وہ صاحب نصاب بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو اپنا صدقہ فطر، زکوٰۃ، عشر دے سکتے ہیں۔ تو بات کا نچوڑ یہ ہے کہ اگر ایک بندہ صاحب نصاب نہیں ہے، ظاہراً وہ خوشحال لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے اوپر قرض ہے، صاحب نصاب نہیں بنتا، وہ غریب بھی نہیں ہے، یتیم بھی نہیں، مسکین بھی نہیں، ہماری نظر میں وہ بندہ عام طور پر خوشحال ہے ظاہراً، لیکن اندر سے اس کو پتا ہے گھریلو حالات کیا ہیں، معاملات کیا ہیں، وہ تنگ دست ہے، مقروض ہے، یا کوئی اور اس کو ایسے پریشانی، کوئی ایسا اس کو عارضہ لاحق ہے، تو آپ اپنا صدقہ فطر، زکوٰۃ، عشر، یہ ساری چیزیں اپنے اس بھائی کو بھی دے سکتے ہیں۔ ادا کرنے سے وہ بندہ جو مستحق ہے، ظاہراً ہمیں نظر نہیں آ رہا لیکن باطناً وہ سمجھتا ہے اپنے حالات کو، اگر مستحق ہے آپ زکوٰۃ، عشر، فطرانہ ادا کر دیجئے، اس کو آپ کی طرف سے یہ صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے۔